کیسز میں پھر بعد میں اعتراض بہت اچھا تھا. عام طور پہ آپ شاید یہ تقریر نہیں کرتے. وہ مقصد یہ تھا کہ آپ پہ دباؤ آ رہا تھا یا آپ کے انسٹیٹیوشن پہ دباؤ آ رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ کیسز لگائے جاتے ہیں, نہیں لگائے جاتے ہیں, چلوائے جاتے ہیں یا نہیں چلوائے جاتے ہیں, کون کر رہا ہے, یہ لوگ کر رہے ہیں. تو یہی بنیادی بات تو یہی نکلی نا. تو یہ لوگوں کو کم از کم ہم سنوائی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آج کافی طویل ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ سپریم کورٹ میں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج چیف الیکشن کمشنر کو 8 فروری کے معاملے پر آج سپریم کورٹ میں طلب کر رکھا تھا, جس میں سینئر ترین ججز موجود تھے. جسٹس طارق مسعود صاحب موجود تھے, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب موجود تھے, اور ان کی موجودگی میں چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز کروانا مشکل ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے حال ہی میں ایک فیصلہ جاری کیا ہے جس کے باعث چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا کہ ہم مجبور ہیں 8 فروری سے الیکشنز جو ہیں وہ آگے لے جانے پڑیں گے. جس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پر رات تک موجود ہیں, آج ہی سماعت کی جائے گی, آج ہی بینچ تشکیل دیا جائے گا اور اس پر سماعت کی جائے گی, جس پر کمرہ نمبر 1 کے جو دروازہ ہے اس کو کھول دیا گیا ہے. ججز اب وہاں پر جا کر بیٹھیں گے اور اس پر سماعت کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر میں کیا فیصلہ آتا ہے. میں آپ سب کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک پٹیشن دائر کی تھی, اور اس پٹیشن میں یہ تھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی جانب سے آرઓز, ریٹرننگ آفیسرز اور DROز کی جو تقرر کیا گیا ہے الیکشن کروانے کی خاطر, اس کو کالعدم قرار دیا جائے. تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دیا, اور اس پٹیشن میں یہ بھی درج تھا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو 3MPO کے تحت جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے, انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا, فنڈامنٹل رائٹس کو غصب کیا جا رہا ہے, -1 کے فارمولے پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے, اس لیے عدالت سے گزارش ہے کہ وہ اپنے تربیت یافتہ آرઓز اور DROز کی نگرانی میں عام انتخابات کو جو ہے وہ کروائیں. جس پر لاہور ہائی کورٹ نے مناسب فیصلہ جاری کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جو آرઓز اور DROز کا تقرر کیا گیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے, کیونکہ ہائی کورٹس کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ 5 سال بعد انتخابات آتے ہیں جس کو الیکشن کمیشن ہمیشہ کروانے میں ناکام رہتا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتا ہے, ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ سامنے رکھا جاتا ہے, جس کے باعث عام انتخابات جو ہے وہ متنازع ہو جاتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سارے فیصلے کے تناظر میں آج ہی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کر رکھی ہے اور شروع ہو چکی ہوگی اس وقت تک. اب دیکھتے ہیں, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کل بیرون ملک دورے پر جا رہے ہیں, جس کے باعث جسٹس طارق مسعود جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کیئر ٹیکر کا حلف اٹھائیں گے اور وہ سارے آگے سے معاملات کو دیکھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سماعت میں کیا فیصلہ دیکھنے کو ملتا ہے. پاکستان میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے, سیاسی ماحول اس وقت کافی زیادہ گرما گرم ہے, اور میرے نزدیک 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 8 فروری جو کہ پتھر پر لکیر کے مطابق فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھر ناکام ہوتے ہیں. کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈیکورم بھی اپنی جگہ موجود ہے, ان کا فیصلہ بھی اپنی جگہ موجود ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اس انتظامیہ کے زیر نگرانی کیسے الیکشنز جو ہیں وہ شفاف ہو سکیں گے جب پوری پاکستان تحریک انصاف کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ چھین کر دوسری جماعتوں کے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پر کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے. ناظرین, یہ تمام حقائق تھے, ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں. اللہ نے کے بعد